اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے الارض زمین کو، بارزتاً صاف کھلی، وحشرناہم اور ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو، فلم نغادر تو ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدن کسی کو بھی، وعرضوا اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک آپ کے رب کے سامنے، صفاً صفیں بنائے ہوئے، لقد ان سے کہا جائے گا البتہ تحقیق، جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس، کما جس طرح، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ پہلی بار، بل زعمتم بلکہ تم تو خیال کرتے تھے، لن نجعل کہ ہرگز ہم مقرر نہیں کر پائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدن کوئی وعدہ گاہ۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ دوسری بات فرمایا تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہوئی ہے۔ تیسری بات فرمایا ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے۔ چوتھی بات فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پانچویں بات فرمایا سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ چھٹی بات فرمایا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ساتویں بات فرمایا اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقدر وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن پیش آنے والے بڑے امور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر ایسے ہی چلائیں گے جیسے گھنے بادلوں کو فضاؤں میں چلاتے ہیں۔ قیامت کے دن گویا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جائیں گے اور جیسے بادل چلتے ہیں یہ پہاڑ بھی چلیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 میں بھی پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ پیغمبر آپ سے وہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر وہ پڑا گندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ جس طرح کسی جگہ طاقتور بم ڈالا جاتا ہے تو اس زمین کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور اس زمین کے ذرات ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا جہاں کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 9 میں قیامت کے دن ہونے والی پہاڑوں کی کیفیت یوں بیان کی گئی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن دنیا کی حالت بدل جائے گی، اور جس دنیا کو ہم اس حالت میں دیکھ رہے ہیں یہ حالت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ جب پہاڑی علاقوں پر سے گزرو تو قیامت کے دن ہونے والے اس منظر اور حشر کو یاد کریں۔ وہ پہاڑ جو آج مضبوط اور قائم ہے، جن کو ہزاروں انسانوں کی طاقتوں سے 1 انچ ہٹایا نہیں جا سکتا،
یہی پہاڑ بادل یا اون کی طرح بکھر جائیں گے اور ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن زمین کا کیا حال ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے، یہ بنگلے، یہ عمارتیں، یہ کارخانے، یہ شاہراہیں، یہ وادیاں اور یہ پہاڑ، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 اور 107 میں بیان کیا گیا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں تو نہ کہیں موڑ تو دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ دیکھے گا۔ قیامت کے دن سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ کھلی ہوئی زمین ہوگی۔ کسی کے لیے اس زمین میں نہ راستوں کے نشانات ہوں گے اور نہ کوئی زمین پر ایسا مکان ہوگا جو اس کو چھپا سکے، بلکہ ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں ہوگی۔ اپنے رب کے سامنے سب باندھے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، یعنی پوری زمین برابر سرابر صاف ہوگی، نہ پہاڑوں کی طرح کوئی بلند چیز ہوگی، نہ وادیوں کی طرح گہرائیاں ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم اس سب کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کو دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کے حساب کے لیے جمع کریں گے۔ ان سارے انسانوں میں سے ایک انسان بھی اس دن چھوٹ نہ سکے گا، نہ کوئی چھوٹا انسان چھوٹ پائے گا اور نہ ہی کوئی بڑا انسان، نہ کوئی نیک انسان چھوٹ پائے گا اور نہ ہی کوئی برا انسان۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہہ دو یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اس طرح جمع کیے جائیں گے کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون یعنی ختنہ نہ کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا مرد اور عورت سب کے سب ننگے ہوں گے اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اتنا سخت ترین ہوگا کہ کسی کو کسی پر نظر ڈالنے کی جانب توجہ ہی نہیں ہوگی، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ وہ دوسروں کو دیکھنے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور دنیا جہاں کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے صفے بنائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، جس طرح کسی بادشاہ کے سامنے غلاف سب بنا کر ٹھہرتے ہیں، دنیا جہاں کے سارے انسان سب بنا کر رب ذوالجلال کے روبرو کھڑے ہوں گے، اور ان سارے انسانوں سے کہا جائے گا، آج تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح تم کو ہم نے تنہا پیدا کیا تھا اور ننگے بدن پیدا کیا تھا، آج بھی تم تنہا ہو، جس طرح تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، آج بھی تم اس حالت میں ہو کہ خالی ہاتھ ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یوں سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے۔ یہ انسان کی جہالت اور لا علمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے وعدہ کا دن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے، جس کو قیامت کے دن کہتے ہیں، جو بندوں کا اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ دنیا میں جب بھی نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوموں کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو ان نبیوں اور رسولوں کی قوموں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائم ہونے کا انکار کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ سارے انسانوں کو جمع کریں گے، ہر ایک کے اعمال کا حساب ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کو جزا اور برے کام کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔